حکومت کی نظر میں اس وقت بڑا چیلنج ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ حکومت کے لیے دہشت گردی بڑا چیلنج ہے یا پھر اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے میں مشکل؟ میرے نزدیک گورنمنٹ کو سب سے بڑا چیلنج اپنے اندر سے ہی ہے. خود ہی اپنے لیے چیلنج ہے گورنمنٹ، اس لیے کہ جو لوگوں کی خواہشات ہیں، ایسپیریشنز ہیں، ڈیزائرز ہیں، جو چاہتے ہیں ان کی زندگیاں بہتر ہوں، اس میں حکومت وعدے تو کرتی ہے، ہر سیاسی جماعت کرتی ہے، حکومت کیا اپوزیشن والے بھی یہی کرتے ہیں، لیکن ان کو فلفل کرنے کا کوئی ہمیں آثار نظر نہیں آتے. دیکھیے یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ یہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. ہم نے تو دنیا کی پولیٹکس اور ملکوں کی بھی پڑھی ہے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تبدیلی کا امکان صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اشارے ملنے شروع ہوتے ہیں. صرف یہ کہہ دینے سے کہ وہ ہوگا کچھ نہیں ہوتا. کوئی آپ کے سمبلزم تو ہو، سمبلز تو ہوں، کوئی اشارے تو ہوں، کوئی فضا کے اندر جو ایک تضاد اور کانفلکٹ اور غیر ہم آہنگی جو موجود ہے، اس کو کم کرنے کے لیے اگر کچھ اقدامات ہمیں نظر آئیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس نظر آئیں، تو پھر ہمیں امید بنتی ہے. لیکن اب سلمان صاحب کہہ رہے ہیں نا، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر غور و خوض شروع ہو چکا ہے اس معاملے کو لے کر. پتہ نہیں ہم نے کتنی دفعہ یہ باتیں سنی ہیں. ایک بندہ یہ کہہ دیتا ہے، دوسرا بندہ پھینٹی لگا دیتا ہے اپوزیشن کو. دیکھیں نا، اب سوال یہ ہے کس کی بات پہ ہم چلیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ کام کرنا ہے تو اس وقت دونوں کو، اپوزیشن کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی، اپنی پولیٹکس کو چینج کرنا ہوگا، جس کا امکان ہمیں اس وقت اس لیے نظر نہیں آتا کہ دونوں سائیڈ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ صحیح ہیں، اب دوسری سائیڈ غلط ہے، میں مظلوم ہوں باقی ظالم ہیں. جب تک آپ اس سنڈرم سے نہیں نکلیں گے، اور پھر یہ ہے جیسا میں نے کل بھی کہا کہ جب لوگ سچ نہیں بولا کرتے اور جب دوسرے کو معافی دینے کو تیار نہ ہو، دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کو تیار نہ ہو، تو اس ملک کے حالات نہیں بدلا کرتے. ساؤتھ افریقہ کے جو حالات بدلے تھے، کانفلکٹ کم ہوا تھا، اس میں سچ بولنے کی عادت ظاہر ہوئی، اور پھر ایک دوسرے کو فرگیو کیا، بخش دیا کہ جو ٹھیک ہے، جو ماضی میں ہوا تھا ٹھیک ہے، آئندہ کی ہم بات کرو. ہم تو پیچھے سے نکلتے ہی نہیں نا، ہم مستقبل کو ماضی میں ڈھونڈتے ہیں، اور مستقبل ماضی میں نہیں ہوتا، اس سے سبق لیا جاتا ہے ماضی سے، اور مستقبل کا تعلق ہوتا ہے آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج بنیاد ہم کیا رکھ رہے ہیں. اس وقت ہماری سیاست کی بنیاد نفرت پہ ہے، اس وقت ہماری سیاست کی بنیاد اپنے مخالف کو ختم کرنے کے لیے ہے. یہ دونوں سائیڈ پہ چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں. جب تک آپ اپنی سیاست میں ہارمنی پیدا نہیں کرتے، کانفلکٹ کے لیول کو نیچے نہیں کرتے، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی پولیٹکس بدل سکتی ہے، یا پاکستان کی کوئی ایسا اکانومی میں بھی بریک تھرو آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اوپر نیچے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تھوڑی بہت بہتر بھی ہو جاتی ہے اکانومی. لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بڑی شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا اس بات کو کہ معاشی ترقی تب ہوگی جب سیاسی استحکام آئے گا، تبھی معاشی استحکام بھی نصیب ہوگا. اب اس بات کا ادراک نہیں رہا حکمرانوں کو؟ نہیں، ادراک تو ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں، ذمہ دار مخالف جماعت ہے. اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ ساری ذمہ داری گورنمنٹ پہ آتی ہے. بات یہ ہے کہ ادراک تو ہے، سب کو پتہ ہے پاکستان کا مسئلہ کیا ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے، لیکن کوئی اپنی ضد سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، کوئی پہلا قدم اٹھانے کو بھی نہیں، کوئی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا کرے تو کرے، ہم تو ٹھیک ہے، ہم اقتدار میں ہیں، ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم سب کو پھینٹی لگا سکتے ہیں. تو یہ جو فلسفہ ہے نا کہ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپوزیشن کا ناطقہ بند کر دیں، جبکہ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنی گورنمنٹ لا کو انفورس کرتی ہے، گورنمنٹ کتنا کانسٹیٹیوشنلزم کو چلتی ہے، رول آف لا کو بناتی ہے، لوگوں کو زندگیوں کو سیکیور کرتی ہے، مستقبل ان کا بہتر کرتی ہے. یہ ہے اصل سٹیٹ کی رسپانسبلٹی. لیکن مجھے تو اس وقت کوئی ایسی چیز آثار نظر نہیں آتی. ہاں، خواہش میری بھی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں اس خواہش میں، لیکن کوئی انڈیکیشن نہیں ہے میرے پاس کانکریٹ اس قسم کی. دیکھیں نا، میں تو کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جب ایک بندہ تقریر کر رہا ہوتا ہے یا پریس کانفرنس کر رہا تو اس میں ایک فکرے پہ نہ جائیں، اس پریس کانفرنس کی ایوریج نکالیں کہ جو باتیں کہی گئی ہیں
اس میں زیادہ چیزیں کیا تھیں، ٹھیک ہے، منفی تھیں یا مثبت تھیں؟ مجھے تو اکثر منفی چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، مثبت کم ہے۔ تنقید یعنی آپ کہیں سے کہانی شروع کیجئے، حکومت کا بندہ پھینٹی وہیں لگاتا ہے۔ مطلب ہمیں اکٹھے ہونے کے لیے کسی سانے یا حادثے کا انتظار، پہلے نہیں، سانے حادثے پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اکٹھے نہیں اب یہ ہوں گے، کیونکہ جب تک آپ میں یہ احساس نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں سکتے، ہم ایک دوسرے کے بغیر سیاسی طور پہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اب ہم یہ ہے کہ ہم دوسرے کی چھٹی کر کے، لیکن یہ احساس دم توڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ ہوا وہ بھی ہمیں اکٹھا نہیں کر پایا، تو یہ تو ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، وزارت داخلہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ جون میں انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ پر بھی متفق ہوئے ہیں اس معاملے کو لے کر، تو یہ ڈائیلاگ کتنے فروٹفل ہو سکتے ہیں؟ جون میں، ابھی ہم مارچ کے اینڈ پہ اپریل آئے گا، پھر مئی آئے گا، پھر جون میں کہیں اور امریکہ سے ہم بات کریں گے، اور 2 ہفتے 2 مہینے کے اندر پتہ نہیں یہاں کیا ہو جائے گا، اور امریکہ سے آپ کیا بات کریں گے؟ دیکھیں نا، اب امریکہ تو وہاں ہے نہیں افغانستان کے اندر، اور صرف یہی ہے کہ جو یہاں بہت سے ایسے افغان پاکستان میں موجود ہیں جنہیں شفٹ کرنا ہے امریکہ یا دوسرے یورپین ممالک یا اور ممالک، ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے نا اس حوالے سے 31 مارچ تک۔ نہیں، وہ اور چیز ہے، تو یہ اس سلسلے میں بات ہو سکتی ہے۔ زیادہ یہ ہے کہ پاکستان اپنا بتا سکتا ہے کہ کیا مشکلات ہیں اس کو، اور اس سلسلے میں اگر امریکہ کوئی ایکوپمنٹ کے لحاظ سے، کوئی انفارمیشن کے لحاظ سے، کیونکہ امریکہ کے پاس تو سیٹلائٹ انفارمیشن بھی ہوتی ہے، تو وہ اس میں مدد کر سکتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر پاکستان میں ٹیررزم کا ایشو ہے، اس میں امریکہ یا اس طرف کوئی اتنا زیادہ آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو یہاں پہ ایک حقیقت پسندانہ انداز میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ مؤثر انداز میں افغانستان سے آپ کیا گفتگو کریں گے۔ اب آپ دیکھیں نا، کورسو ڈپلومیسی تو ہم نے استعمال کر کے دیکھ لی ہے، اب بھی تو 31 مارچ تک جو انآتھورائزڈ ہیں افغان، ان کو آپ نکال رہے ہیں، یہ کورسو ڈپلومیسی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اور سخت میسیجز بھی بھیج دیے ہیں، وہ بھی کورسو ڈپلومیسی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان افغانستان سے اپنے تعلقات خراب کر لیتا ہے بالکل، تو پھر وہ کیوں افغانستان والے پاکستان کی مدد کریں گے؟ اس لیے کہ ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا، نقصان تو پاکستان کا ہو رہا ہے، تو اس کو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دوسرا یہ ضروری ہے کہ جو تجربہ ہے ہم نے جو دنیا میں دیکھا ہے، اب پاکستان کو اب وہ سیکھ لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب آپ غیر ریاستی عناصر کے ذریعے اپنی فورن پالیسی کو رن کرنا چاہتے ہیں تو لانگ رن میں ہمیشہ آپ کو نقصان ہوتا ہے، اور لانگ رن میں جو غیر ریاستی ادارے یا تنظیمیں ہوتی ہیں ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، وہ اس ایجنڈے پہ ترجیح دیتے ہیں جو کہ ان کو مددگار لوگ ممالک کی طرف سے ملتا ہے۔ تو پاکستان کے ساتھ طالبان نے وہی کی ہے جو افریقہ میں بہت سے ملکوں میں اس قسم کی تنظیموں نے اپنی حکومتوں سے کی۔ آپ جا کے کبھی صومالیہ کی تو ہسٹری پڑھ لیں نا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صومالیہ کے اندر کس طرح گروپ بنے، اور اب صومالیہ کی حکومت کی عملداری کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ ایتھوپیا کے اندر یہی کچھ ہوا ہے۔ تو پاکستان تو بہت بہتر حالت کے اندر ہے، پاکستان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے کافی آرگنائزڈ ہے اور انہوں نے کنٹرول کیا ہے، لیکن قوت کا استعمال، فورس کا استعمال کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے اور کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ ناکافی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اس کے سورسز کیا ہیں، ٹھیک، اور اس کو غیر جذباتی انداز میں، ایک تو ہمارے ہاں تو بڑا سمپل آرگومنٹ ہے نا کہ انڈیا کر رہا ہے، افغانستان کر رہا ہے، اچھا بھائی یہ مرثیہ پڑھ لیا آپ نے، اب مجھے اس کا حل بتائیں نا۔ اگر انڈیا کر رہا ہے تو انڈیا کے آپ کیا کر سکتے ہیں، اگر افغانستان کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے افغانستان کا؟ بہتر یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھیں، آپ کا بارڈر کنٹرول بہتر کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ ان کا جو ڈومیسٹک سپورٹ بیس ہے وہ کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ جو علاقے جہاں ناراضگیاں ہیں ان علاقوں میں ایسے عناصر کو کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، بشرطے آپ ان کی بات کو سنیں۔ ٹھیک ہے، بلوچستان کے اندر آپ کو ایسے عناصر مل جائیں گے، لیکن
ان کی شکایتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، شکایتیں ہیں حکومت کے ساتھ، اور پھر یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو آگے کیجئے جن کی نمائندہ حیثیت ہے، جن کو لوگ، جن کی بات لوگ یعنی سنیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دوسرے ملک سے بات کر رہے ہیں، افغانستان سے مؤثر انداز میں معاملہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پہلے جو آپ کے ملک میں ناراض ہیں، اختر مینگل صاحب کو بھی منانے کی کوشش ہوئی لیکن حکومت اس میں ناکام رہی، تو انہیں بھی منایا جائے اور بہتر انداز میں معاملے کا حل تلاش کیا جائے۔